اس پر نظر پڑتی ہے پاپ کی جو چرچ کا پادری ہے، قریب آیا اور کہا جارج بڑے اداس بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ کہا فادر کوئی خاص بات نہیں ہے، کیا بتاؤں آپ کو؟ نہیں مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ واقعہ میخائیل نعیمہ نے بعد کے ایڈیشن میں لکھا، بتاؤ کیا بات ہے، کچھ کہو، کیوں اتنے اداس ہیں؟ کہا فادر بڑی عجیب سی بات ہے۔ کہو کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی بڑی انگریزی سے، بڑی محنت سے، مگر مجھے افسوس اس کا ہے اس کو کوئی چھاپنے کو تیار نہیں ہے، جتنے پبلشر ہیں سب واپس کیے دے رہے ہیں۔ کہا تم نے کتاب کیسی لکھی ہے؟ فادر کتاب ہے تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مگر میں جہاں جاتا ہوں کوئی کتاب چھاپنے کو تیار ہوں۔ کہتا ہے کہ جب پوپ نے یہ سنا چند لمحے کے لیے سر جھکایا اور پھر کہا جارج تم یہی بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ پادری گیا اور چرچ کے فنڈ سے ایک رقم نکال کے لایا اور جارج جرداق کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا جارج جاؤ اس پیسے سے تم کتاب کو چھاپو، اگر بک جائے تو فنڈ واپس کر دینا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ چرچ کے فنڈ سے پہلی بار یہ کتاب چھپی جس کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ، دی وائس آف ہیومن جسٹس۔ بڑا حیران ہے جارج، کتاب چھپی، ہاتھوں ہاتھ بک گئی، دوسرے ایڈیشن کی تیاری، تیسرے ایڈیشن کی تیاری۔ رقم جب ہاتھ آئی تو چرچ میں پیسے لوٹانے آیا اور لوٹاتے ہوئے پادری کے ہاتھ پہ چرچ کے فنڈ کی رقم رکھنے کے بعد کہا کہ فادر مجھے ایک سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو سوال میرا یہ ہے جس کتاب کو چھاپنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اسے آپ نے چرچ کے فنڈ سے کیوں چھپوایا؟ تو میرا جارج ہاں ایک بات ہے، یعنی فادر مجھے بتائیے کیا بات؟ تو سنو جارج، میں اس ذریعے سے کہ علی کے بارے میں کوئی کتاب منظر عام پہ آئے، اس ذریعے سے فنڈ جو چرچ کا تھا چرچ کی طرف سے علی کے احسانات کا ذرہ برابر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ علی کے احسانات کا ذرہ برابر شکریہ ادا کرنا۔ تو فادر وہ کیا ہے؟ تو قسم خدا کی ہمارے بزرگوں نے اپنی تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی کے 5 سالہ دور حکومت میں ہماری عیسائی کمیونٹی کو، ہماری اقلیت، ہماری مائنورٹی کو جو حقوق علی کے زمانے میں ملے، جو آزادی علی کے زمانے میں ملی، جو حق علی کے زمانے میں ملا، ایسا عیسائی بادشاہوں کے زمانے میں نہیں دیا گیا۔ لہٰذا میں چاہتا تھا کہ علی کے اس کرم اور عنایت کا ذرہ برابر شکریہ ادا کروں۔ اور جارج جرداق کی وہی کتاب، اس میں ایک جگہ لکھتا ہے تڑپ کے قتل علی من شدت عدل۔ سوال ہے علی کیوں مارے گئے، علی کیوں شہید کیے گئے؟ جارج جرداق کہتا ہے علی اپنی شدت عدالت کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ علی عدالت چاہتے تھے، زمانہ بے انصافی چاہتا تھا۔ علی انصاف چاہتے تھے، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے کسوں کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ علی کے سر اقدس میں ضربت لگی۔ 19 رمضان کی رات تھی جب علی اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وقت سحر لاڈلی بیٹی اپنے بابا کے لیے سحر کا سامان لائی اور بیٹی نے جب سامان سحر سامنے رکھا تو باپ نے دیکھا کہ 2 غذائیں ہیں، ایک نمک ہے، ایک دودھ ہے۔ بیٹی کو دیکھا چہرے کو غور سے، جو بات کہنے جا رہا ہوں عزیزوں یہ کمال کردار کی وہ دلیل ہے جو کہیں نہیں مل سکتی، اس لیے کہ باہر والوں کی نظر میں انسان کا کردار اور ہوتا ہے، گھر والوں کی نظر میں اور ہوتا ہے۔ گھر والوں سے ایسی گواہی لینا صرف علی کا کام ہے۔ گھر میں رہنے والی بیٹی کو خطاب کیا، کہا بیٹی ام کلثوم کبھی زندگی بھر دیکھا ہے کہ ایک وقت میں تمہارے بابا نے 2 غذائیں استعمال کی؟ بابا میرا دل چاہا، کہا نہیں بیٹا ایک کھانا لے جاؤ۔ بیٹی کا ہاتھ نمک کی طرف بڑھا، ہاتھ کو روک کے کہا لاڈلی نمک نہیں دودھ لے جاؤ۔ بیٹی کہتی ہے
تھے, سوئے آسمان دیکھ کے آواز دیتے تھے, پروردگار یہ وہی رات ہے جس کا تم نے علی سے وعدہ کیا. لاڈلی بیٹی کا دل کٹا جا رہا ہے, بابا کیا بات ہے؟ کہا لاڈلی اس رات کا مجھ سے وعدہ ہے. بس صبح نمودار ہوئی تاریخ کہتی ہے علی مسجد میں جانے کے لیے تیار ہوئے. روایتیں کہتی ہیں جس کے کرم کو زبان دار نہیں سمجھتے تھے اس کی عظمت کو بے زبان سمجھتے تھے. ابھی قدم آگے بڑھایا تھا, گھر میں پلی ہوئی بطخوں نے علی کا دامن اپنی منقار سے پکڑ لیا. چھڑاتے ہوئے علی نے اپنے لال حسن کو بلایا, بیٹا حسن ان مرغابیوں کا خیال رکھنا بیٹا, وقت پہ کھانا دینا, وقت پہ پانی کا خیال کرنا, اور بیٹا نہ ہو سکے تو آزاد کر دینا. ایسا انصاف پرور علی, یعنی جس شہر میں مرغابیوں کا اتنا خیال, ایک دن وہ آئے گا آپ کی پیاسی لاڈلی سکینہ اسی شہر میں پانی اور آتش دیتی ہوئی ہے. شہادت امیر المومنین نے فرصت دینے کے لیے تیار ہے. مرغابیوں سے دامن چھڑا کے آگے بڑھے. روایت کہتی ہے دروازے سے نکلنا چاہتے تھے, زنجیریں کرنے ابا کا دامن پکڑ لیا. آگے بڑھے علی مسجد میں. ابھی تاریخ لکھتی ہے کہ جب چند قدم آگے بڑھے, لکھا ہے کہ اپنے دونوں لال حسن و حسین کی طرف مڑے اسے علی اور کہا بیٹا حسن و حسین آج آپ دونوں گھر واپس جائیے, مصلحت نہیں ہے مسجد میں جانا. بابا کا حکم تھا, دونوں شہزادے گھر میں لوٹ آئے. اور اب تاریخ کہتی ہے کچھ دیر گزری تھی کہ مسجد سے شور گریہ آیا, ایک آواز اٹھی وَقَدْ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَىٰ لَتَحَطَّمَتْ وَاللَّهِ أَرْكَانُ الْهُدَىٰ. طوفاں لرز اٹھا, زینب کا دل پچھاڑے کھانے لگا. ام کلثوم طرف گئی, بھیا حسن حسین ذرا جا کے بابا کی خبر لو. دونوں شہزادے مسجد آئے, بابا کو خاک و خون میں بنتا ہے. ماہیے پہ آپ کی طرح زمین پر تڑپ رہے ہیں, کبھی بال قدموں کو ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. منظر تاریخ میں کیا لکھا ہے دادا, ضربت سر اقدس میں اتنے اندر تک اتر گئی تھی, سر شگافتہ ہو گیا تھا, زہر کا شدت الگ. علی تاب رہے ہیں, منظر لکھا ہے میرے مولا فرش مسجد سے مٹھی مٹھی بھر خاک اٹھاتے تھے, اپنے زخم میں بھرتے جاتے تھے. نماز تمام کی حضرت مشکل آ باپ کو ایک دلیم میں رکھا, شہزادوں نے سہارا دیا, چاہنے والوں نے سہارا دیا. بابا کو لے کے گھر کی طرف جب چلے, روایتیں کہتی ہیں پیچھے پیچھے مسمع اصحاب سر و سینہ پیٹتے ہوئے بڑھ رہا ہے. جب گھر تھوڑا قریب آ گیا تو ایک بار علی نے کہا بیٹا حسن ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ. کہا بابا کیوں ٹھہرنا چاہتے ہیں, یہ وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے مجھے جلد گھر لے چلو. بابا کیوں روکا؟ کہا ہے میرے لال حسن پہلے رک کے میرے صحابیوں چاہنے والوں سے کہہ دو یہیں سے اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جائے. کہا بابا کیوں؟